تو ایسے ہی زمانے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر منکشف کیا گیا کہ آپ کی امت پر ایک زمانہ آخری دور میں ایسا آئے گا کہ جیسے آج لوگ فوج در فوج اسلام میں داخل ہو رہے ہیں، العیاذ باللہ اس زمانے میں لوگ فوج در فوج اسلام سے نکلیں گے. اس زمانے میں لوگ فوج در فوج اسلام سے کیا ہوں گے؟ نکلیں گے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑا تعجب ہوا کہ ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ مسلمان اپنے دین کو چھوڑ کر چلا جائے گا. مگر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پھر بتایا گیا کہ ہاں وہ زمانہ ایسا فتن و بھرو ہوگا کہ اس زمانے کا سب سے بڑا چیلنج اپنے ایمان کو بچانا ہوگا. اور میں اور آپ یہ اسی زمانے سے گزر رہے ہیں. اس زمانے میں مال اور دولت کا کمانا کوئی بہت مشکل نہیں رہا. اسی لیے حضور نے فرمایا یفیض المال فیضا، میری امت پر ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ مال پانی کی طرح بہے گا، دولت ہی دولت ہوگی. آپ خود اپنی زندگی کا جائزہ لے کہ 15 سال پہلے مومن قوم کہاں تھی مال اور دولت کے اعتبار سے، اور آج کہاں کھڑی ہے. زیادہ نہیں، 10-15 سال کی بات ہے. اور ابھی اور اگلے 10 سال کے بعد پتہ نہیں کیا ہوگا. تو مال کوئی بڑی چیز نہیں ہے. اس زمانے میں جو سب سے بڑا چیلنج ہے وہ یہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انی لا اخاف علیکم الفقر، اے میری امت مجھے تمہارے اوپر فقیری کا ڈر نہیں ہے، انما اخاف علیکم الغنی، مجھے تم پر مالداری کا خوف ہے کہ جب تمہارے پاس مال آئے گا تو وہ فتنوں کو لے کر آئے گا، وہ شرکشی اور طغیانی کو لے کر آئے گا، وہ بلاؤں اور مصیبتوں کو لے کر آئے گا. مال کے آنے کے بعد انسان کا دماغ تھوڑا اوپر ہو جاتا ہے، وہ سمجھتا ہے کہ آئی ایم سم تھنگ، میں کچھ ہوں، جب تک کہ کچھ نہیں ہے. اللہ کے سامنے کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے. دنیا کی کیا حقیقت ہے؟ کروڑوں اربوں خربوں انسان کے پاس کتنے بھی پیسے ہو، کتنی بھی دولت ہو، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لو کانت الدنیا جناح بعوضۃ ما سقى کافرا شربۃ ماء، اس دنیا کی اہمیت اللہ کی نگاہ میں اگر مچھر کے پر کے برابر بھی ہوتی تو کافر اور نافرمان کو اللہ ایک گھونٹ پانی بھی نہ پلاتا. تو اللہ کے نزدیک اس کی اہمیت، دنیا کی اہمیت کتنی نہیں ہے؟ مچھر کے پر کے برابر بھی نہیں. تو سب سے بڑا چیلنج اس وقت میرے اور آپ کی اور ہماری نسلوں کے لیے، ٹھیک ہے، ہمارے آبا و اجداد نے علماء سے محبت کی، مدارس سے محبت کی، مساجد سے محبت کی، وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا کا ہم مصداق ہے. ہم سے زیادہ کمال ہمارے آبا و اجداد کا ہے کہ ہمارے آبا و اجداد نے ایسی محنت کی، علماء سے ایسی محبت کی کہ اس محبت کے بلبوتے پر اللہ نے ہمیں دنیا بھی دی اور دین بھی دیا. لیکن مسئلہ ہمارے آنے والی نسل کا ہے کہ ہمارے آنے والی نسل کا ایمان یہ کیسے بچے گا. تو ان کے ایمان کے بچانے کی فکر بہت ضروری ہے.